کڑاکے کی سردی تھی، طوفانی ہوائیں چنگھاڑ رہی تھیں۔ نصرانی قلعہ دار بند کمروں میں انگیٹھیوں پر بدن تاپ رہے تھے کہ صلاح الدین ایوبی راتوں رات ان کے سروں پر آن پہنچے۔ انہوں نے پہلے شہر پر حملہ کیا اور اس سے پہلے کہ دشمن سنبھلتا وہ رملہ کی طرف نکل گئے۔ یہ حملہ تھا اسکلان کے شہر پر، جو کہ مصر اور شام کے درمیان انتہائی اہم شہر تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے خاندان کو مصر میں بلا لیا۔ مصر میں قدم جمانے کے بعد اور عوام کا دل جیتنے کے بعد انہوں نے نصرانیوں کے خلاف جہاد شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور 1170 میں اسکلان سے اس معرکے کا آغاز کیا۔ اس کے بعد وہ رملہ کی طرف نکلے۔ اس کے بعد مزاحمت کرنے والے عیسائی دستوں کو پسپا کرتے ہوئے وہ غزہ پر دھاوا بولنے نکل پڑے۔ فرنگی بادشاہ امالریک جو اپنے شہروں کو بچانے کے لیے تیزی سے آ رہا تھا، اسے بھی شکست کا سامنا ہوا۔ وہ خود گرفتار ہوتے ہوتے بچا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے مصر کا حکمران بننے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب اسے اطمینان کے ساتھ قاہرہ سے نکلنا نصیب ہوا۔ کچھ دنوں بعد صلاح الدین نے نصرانیوں کی اہم تجارتی اور عسکری بندرگاہ ایلا پر حملہ کیا اور ایلا کو بھی فتح کر لیا۔ اسکلان، رملہ اور ایلا کی فتوحات میں صلاح الدین ایوبی کی قائدانہ اور عسکری صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور اب صلاح الدین ایوبی کا سکہ بیٹھ چکا تھا۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی شام میں اپنے اقتدار کو مزید مستحکم کرتے جا رہے تھے۔ دشمن کے مقابلے میں انہیں لگاتار کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں۔ یہ 1-2 سال ان کے لیے غیر معمولی سیاسی فتوحات کا پیغام لائے تھے۔ 1170 میں موصل کے حکمران نور الدین زنگی کے بھائی قطب الدین مودود نے 31 برس کی حکمرانی کے بعد وفات پائی۔ اس کا بیٹا سیف الدین غازی جو اپنے چچا کا ہمنام تھا، وہ تخت نشین ہوا۔ وہ ایک تجربہ کار آدمی تھا اور اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فخر الدین نامی ایک نصرانی افسر نے، جو کہ حکومتی نظام پر حاوی تھا، کاروبار سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مگر عوام فخر الدین کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے، اسی لیے سلطان نور الدین زنگی نے براہ راست موصل کی سیاست میں دخل اندازی کا فیصلہ کر لیا اور 1171 میں موصل پر قبضہ کر لیا۔ سلطان نے حکومت تو سیف الدین غازی کے پاس ہی رہنے دی، مگر یہ حکومت اب سلطان نور الدین زنگی کی سرپرستی میں تھی۔ موصل پر زنگی فوج کی چڑھائی کے دنوں میں عالم اسلام کی سیاست میں ایک تبدیلی رونما ہوئی، اور یہ تبدیلی تھی عباسی خلیفہ کی وفات۔ بغداد کے عباسی خلیفہ 56 سال کی عمر میں دنیا سے کوچ کر گئے، اور خلیفہ المستظل باللہ نئے خلیفہ منتخب ہوئے۔ دوسری طرف مصر میں صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے بعد عبیدی خلافت بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں مدرسے قائم کیے اور لوگوں کے عقائد درست کرنے پر توجہ دی، کیونکہ عبیدی دور میں لوگوں کے عقائد بہت تبدیل ہو چکے تھے اور لوگ بدعت کی طرف جا چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ مشکل نہ تھا کہ وہ مصر سے عبیدیوں کے اقتدار کو ختم کر دیں، کیونکہ ان کی خلافت اب برائے نام رہ گئی تھی، مگر وہ اس کے لیے زیادہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ صلاح الدین کے لیے اہم مسئلہ تب پیدا ہوا جب عباسی خلیفہ نے کہا کہ ان کے نام کا خطبہ مصر میں دیا جائے۔ مصر میں عبیدی خلیفہ، جبکہ تمام عالم اسلام میں عباسی خلیفہ کا خطبہ دیا جاتا تھا، اور نئے عباسی خلیفہ
یہی چاہتے تھے کہ ان کا نام کا خطبہ اب مصر میں بھی دیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو حکم نامہ ارسال کیا کہ مصر میں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی ابھی مزید انتظار کرنا چاہتے تھے۔ انہیں عوام کی طرف سے مخالفت کا اندیشہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابھی مزید انتظار کیا جائے اور مناسب وقت پر عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کیا جائے۔ وہ خلیفہ العاضد کی موت تک انتظار کرنا چاہتے تھے، جو کہ اب عبیدی خلافت کا آخری چشم و چراغ ثابت ہونے والے تھے۔ مگر عباسی خلیفہ مسلسل نور الدین زنگی پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ یہ شاید پہلا موقع تھا جب سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان کسی بات پر اختلاف رائے ہوا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی کی طرف سے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہوئی تو سلطان نور الدین زنگی نے کئی تاکیدی خطوط بھیجے۔ آخرکار صلاح الدین نے اپنے امراء سے مشورہ کیا، وہ بھی کسی بات پر متفق نہ ہو سکے۔ صلاح الدین یہ تو جانتے تھے کہ ایک دن عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ مصر میں جاری ہوگا۔ آخرکار صلاح الدین نے عباسی خلیفہ کے نام کے خطبے کا اجرا کر دیا۔ 1171 کے محرم کے پہلے جمعے کو یہ خطبہ مصر کی مسجدوں میں دیا گیا۔ عبیدی خلیفہ العاضد اس وقت شاہی محل میں زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے۔ وہ بیمار ہو چکے تھے اور ان کے اہل خانہ کو جب یہ خبر ہوئی کہ ان کے نام کا خطبہ بھی اب نہیں دیا جاتا تو انہوں نے خلیفہ العاضد کو اس کی خبر نہیں کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خلیفہ اپنے آخری دنوں میں اس بری خبر کو سنے۔ اور محرم ہی میں خلیفہ العاضد اس دنیا سے کوچ کر گیا۔